السلام علیکم ڈی ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ خرم ٹیک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں، آج ایک نئی ویڈیو لے کر۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ فرحت اور خوشی پیدا کرتے ہیں۔ کسٹمر آتا ہے وہ بولتا ہے بلیک چپل نہیں پہننی چاہیے، تو اب ہمارا کام بھی ہے، ہم کیا کریں؟ مطلب بلیک چپل جیسے بیچیں، یا اب اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ سورۃ البقرہ میں وہ جو گائے تھی اس کی رنگت بیان ہوئی ہے، بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، یعنی وہ ایسی گائے ہو کہ جو زرد یعنی پیلی ہو جی، اور اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو جو دیکھنے والوں کو سرور دے یعنی خوشی بخشے۔ تو اس کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے یہ فرحت اور خوشی پیدا کرتے ہیں، غم دور کرتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، جبکہ کالے جوتے جو ہے نا یہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کالے جوتے پہننا ہی ناجائز ہو جائے۔ نہ پہنے تو اچھا ہے، بچے تو اچھا ہے، غموں سے بچنا چاہے تو دنیاوی غموں سے، البتہ یہ کہ اس کا پہننا، کالے جوتے پہننا یہ جائز، کالے جوتے، کالے چپل۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری کس طرح ایک جوتے کے بارے میں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو آپ کا بلیک جوتا ہے نا وہ نہیں پہننا چاہیے، اس سے جو ہے نا بہت ساری مشکلات، پریشانی اور تنگ دستی گھر میں آتی ہیں۔ جبکہ اگر آپ پیلی جوتی پہنتے ہیں تو اس پیلی جوتی کے بہت سارے فوائد ہیں کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی تنگ دستی بھی جائے گی اور پریشانیاں بھی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ تو میں یہاں پر بابا جی کو یہ کہنے والا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے نا بلیک شوز نہیں پہنا، کبھی آپ نے بلیک جوتی کبھی بھی نہیں پہنی، ہمیشہ پیلی جوتی پہنتے ہیں۔ دوسری بات، جتنے بھی وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشنز گزرے ہیں جیسے کہ عمران خان، وہ تو بلیک شوز پہنتا ہے تو اس کے اوپر تنگ دستی پریشانی نہیں آئی، نہ اس کے اوپر مسائل نہیں آئے، اور اس طرح بہت ساری اور بھی پاپولر پرسنالٹیز ہیں جو یعنی کہ بلیک شوز پہنتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ جو ہے نا شوز کا کمپیئر سورۃ البقرہ کی جو جس میں گائے کا ذکر کیا گیا، جس میں گائے کو سنہری کلر کا رنگ کے طور پر بتایا گیا، اس کلر سے آپ پیلے جوتے کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ پیلے رنگ کی گائے کا ذکر کیا گیا ہے تو پیلے رنگ کے شوز بھی پہننا جو ہے نا جائز ہے، اور آپ ایک مائنڈ بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں پر اگر آپ کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو وہ لوگ جو دکان ڈال کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کی کثرت سے جو بلیک شوز کی دکانیں ہیں، تو پھر وہ آپ کی ویڈیو سے موٹیویٹ ہو کے ان کے کاروبار کا بھی جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی اپنی روزی روٹی سے تنگ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا لوجک ہے اب جوتے پہننا نہ پہننا، اس کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک سپرسٹیشنز ہیں، یہ ایک وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں بھی نہیں ہے، اور اسلام کے کسی بھی قائد و قوانین میں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بھی فضول ہے۔ تو ناظرین، آپ ویڈیو کے اس کلپ کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا۔ ناظرین، آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس تو پتا ہوگا، مگر کیا جنت میں گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ چاہتے تو سب ہیں کہ جنت میں بھی گھر بن جائے۔ جی ہاں، جنت میں گھر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کمال کی نیکی ہے کہ جنت میں گھر بھی مل جاتا ہے اور روزانہ اذان اور روزانہ نمازوں کا ثواب بھی جاری ہو جاتا ہے، اور صرف جب تک ہم دنیا میں رہیں جب تک نہیں، قیامت تک قبر میں رہیں گے، کیونکہ مسجدیں تو قیامت تک قائم رہیں گی۔ روز اذان اور روز نمازوں کا اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر مساجد میں اپنا تعاون کیجیے۔ سال کی سینکڑوں مساجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے، اپنے عطیات کے ذریعے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، کیونکہ بانٹنے سے جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا جس میں جو ہے نا حبیب اتاری یہاں پر ایک ڈیفائن دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں ایک مسجد بنوائی تو اس کا جنت میں گھر بن جاتا ہے، اور جو ہے نا اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ امدادی یا مالی امداد کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف مدنی چینل کو کریں، فیضان مدینہ کو کریں، اور جو ہے نا دعوت اسلامی کو کریں۔ یہاں پر آپ اس کے علاوہ آپ جنت کا میں گھر بنا ہی نہیں سکتے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرتا چلا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کی کفالت
کرتے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ان 2 شہادت کی انگلیوں کے برابر کھڑا ہوگا. جس نے 2 بیٹیوں کی بھی شادی کر دی, جوان پروان چڑھا دیا, تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق جو پڑوسیوں کے ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے رشتہ داروں کے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, وہ پڑوسی, وہ رشتہ دار جو مالی لحاظ سے جو ہے نا غریب ہیں, جو سفید پوش ہیں, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, آپ ان کی مدد کر کے بھی جنت میں اپنی ٹکٹ کنفرم کر سکتے ہیں. اگر یہاں پر دیکھا جائے تو اس وقت دعوت اسلامی نا بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے, بزنس کے لحاظ سے بھی اور پیسے کے لحاظ سے بھی. انہیں اگر اپنے ذاتی پیسے سے بھی اگر یہ مساجد کھڑی کرنا چاہیں تو پورے پاکستان میں یہ جگہ جگہ اپنے ذاتی پیسوں سے بھی جو ہے نا مساجد کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن یہ یہاں پر سوشل میڈیا بیٹھ کر ان کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کا جو پیسہ ہے ٹوٹل یہ کہیں اور نہ جائے, کسی اور پلیٹ فارم پہ جو ہے نا مسلمان خرچ نہ کرے. تو پیارے بھائی, سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو دیکھو جن کے گھر 3 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا. اپنے ہمسایوں میں ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے مدت ہو گئی ہے نیا کپڑا پہنے, نئی جوتی پہنے, اور ان لوگوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال سے وہ زیادہ صدقہ جاریہ ہوگا. اگر آپ ایک مسجد, آپ کی اہل علاقے میں اگر مسجد ہیں تو آپ مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ آپ وہاں نکالتے رہیں گے, وہ بھی اتنا ہی انف ہوگا. تو آپ ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازم بتائیے گا. نہیں کر سکتا, بھنگی مدد کر سکتا ہے, وہ ہمارا آنگن صاف کر دے گا جھاڑو پکڑ کے. مدد ہی کی نا اس نے یار. کیا سارے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا ہیں, ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے, یا دعا صرف اللہ پاک سے ہی مانگنی چاہیے؟ ارشاد فرمائیں. اللہ کی عطا سے دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے, دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے. ہمارے پولیس والوں نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے نا, کراچی میں لکھا ہوا, تو میں نے تو دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مددگار پولیس نمبر 15, یہی ہے نا. ان کو سمجھاؤ نا پولیس والوں کو, مدد مت کیا کرو, ہم اپنے آپ اپنے قاتل سے نمٹ لیں گے, چور کو بھی ہم پکڑ لیں گے, ڈاکوؤں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم مر جائیں گے, تم سے مدد نہیں مانگیں گے. تو مطلب یہ کہ مدد کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. اب اس میں کیا بولے گا کوئی وسوسے والا, اس کو وسوسہ آئے گا, یہ تو عقلی دلیل دیتا ہے. تو بھائی جس میں عقل ہو تو اس کی عقلی دلیل دی جاتی ہے. اب مسئلہ تو مدد کا ہے نا. اللہ کے بندو کیا ہوگی آپ کو یار, اللہ کی عطا سے ہر ایک مدد کر سکتا ہے. تو نبی ولی ہے تو اللہ کے مقبول بندے ہیں, تو یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ زندہ ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء حیات ہیں, زندہ ہیں, اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ مدد مانگنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ حدیثوں میں تو مدد مانگنے کی ترغیب موجود ہے کہ کوئی صحرا میں گم جائے, کسی کا جانور بھاگ جائے, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ پکارے. جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر یا ویران جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا, جو اس کی مدد کرے, تو وہ یہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے مطلب اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا جائز ہے, اور وفات کے بعد بھی مدد کرنے کے ثبوت ہیں. کرامات شیر خدا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس کے آخری کئی صفحات ایسے ہیں جس میں سوالن جواباً یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے مدد مانگنے کے متعلق اللہ کے سوا کی. جی ناظرین, ویڈیو کا آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا جس میں آپ کسی نے سوال کیا مولانا الیاس قادری صاحب کے مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے یا اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگنی چاہیے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے بھی مدد مانگنی چاہیے. تو یہاں پر اگر مولانا الیاس قادری سیدھا اگر یہ بات کر دیتا ہے نہیں مدد صرف اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے, اگر انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے تو ان کا جو بزنس ہے نا, جو ان کے جو مریدین ہیں جو ان کو فنڈ پہنچاتے ہیں, عطیات پہنچاتے ہیں, صدقہ زکات, تو وہ ان کا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا, وہ رک جائے گا. کسی بھی صورت میں وہ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ صرف مدد اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنی چاہیے. میں یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر کر دوں, جنہوں نے سوال کیا اور جو ناظرین میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھیں اللہ کی ذات برحق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ہماری مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی بھی تبلیغ کی ہے, گھر گھر جا کر, شہر شہر جا کر جتنی بھی تبلیغ کی ہے, وہاں پر یہی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اسی ہی کی عبادت کریں, اسی ہی کی پوجا کریں, وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مدد کے لائق ہے, وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو یعنی کہ اتنے بڑے رسول, آخر الزمان نبی ہمارے, اگر انہوں نے بھی یہ فرما دیا ہے
کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملے گی، تو پھر ہم یہاں پر کسی بھی ولی اللہ سے کیوں کنفرم کر رہے ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عطا کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ خود جو بھی وہ ہاں ایک رستہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اللہ کی راہ پہ چلیں، اللہ کے نیک مقصد پہ چلیں، نماز پڑھیں، آپ نوافل ادا کریں، آپ استغفار کی تسبیح کریں، آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کہیں گے جہاں میں نے بول دیا ہے تو آپ کی مدد ہو گئی یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اتنے اختیارات میرے خیال سے نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندہ جس نے کبھی اللہ کو سجدہ بھی نہ کیا ہو اور پتہ نہیں کس کس کا دل دکھا کر آیا بیٹھا ہے، اور وہ ناجائز طور پر بھی پیر سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میری یہ مدد ہو جائے، اور پیر جی آگے سے کہیں گے ہاں تیری مدد ہو جائے گی، جا یہ مدد ہو گئی، تو میرے خیال سے یہ چیز اسلام کے دائرے میں بھی غلط ہے، اور ویسے بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور صرف مدد اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے جو اچھا میٹیریل ملتا ہے، اچھا مواد ملتا ہے، اچھی باتیں ملتے ہیں، ان کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں، لیکن ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں، جس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں آسانی کریٹ کرنی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کے اس کلپ کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کرنے والے ہیں؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازم بتائیے گا۔ رہ گیا کہ یہ زہرن تو ایسے ہی لگتا ہے کوئی ملنگ جا گنڈیریاں بیچنے اللہ، تو یہ کپڑے بھی یہ اس طرح دینے، تو یہ لقمہ اس کو سیدھا گوشیا آتا ہے۔ تو اس فقیر کی اس باطنی کفیت کو داتا صاحب نے بھانپ لیا، اور داتا صاحب نے اس فقیر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے بھئی علی اجمیری وہ قبر میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ واقعہ کہ کتاباں شتاباں نہ لڑتے رہے، کتاباں نہیں تمہیں لبن لگا۔ تو جب وہ فقیر وہاں سے اٹھنے لگا تو وہ حضور داتا صاحب علیہ رحمۃ الرحمان نے اس فقیر سے یہ کہا چونکہ تیری نسبت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے، تو جس کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے اس کی نسبت دنیا کے ہر ولی سے ہے۔ تو اس درویش نے، فقیر نے عرض کی حضور اتنا بڑا کرم آپ نے فرمایا کہ آپ قبر اطہر سے باہر نکل کے آئے اور آپ نے ملاقات کی۔ تو انہوں نے کہا اس کرم کی وجہ بھی تو سن لے، تو خالی ہو کر آیا، تو اور اس کو کچھ چیزیں گن کر فرمایا اگر تو یہ سمجھ کے آتا اپنے آپ کو، یہ سمجھ کے آتا، یہ سمجھ کے آتا، یہ تو پھر ہم تجھے نہیں ملتے، ہماری قبر ہی نظر آتی، لیکن تو خالی ہو کر آیا ہے۔ تو تو نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خالی خالی۔ ہم نے کہا ایسا عاجز ہو کر آیا ہے، اٹھ کے باہر نکل کے ہم ملے ہیں تجھ سے۔ ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا اور آپ نے ان بھائی صاحب کی بات بھی سن لی کہ جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے باہر نکل کر مصافحہ کرتے ہیں، جو ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کے ولی ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ اپنی قبر سے نکل کر ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یار آج کے دور میں بھی بہت سارے اللہ کے نیک ولیوں کی دربار ہے جن پہ لوگوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی پہنچی سرکار ہے، بہت پہنچی ہستی ہے، تو وہ لوگ قبر سے کیوں نہیں نکل رہے؟ وہ لوگ قبر سے نکل کر کسی اللہ کے ولی سے کیوں نہیں مل پاتے؟ کیا انہوں نے بریک ڈاؤن کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے اس چیز کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ نہیں کیا، یا وہ وقت کے ولی نہیں ہیں؟ مجھے تو یہ گیم سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سے یہ کیمرہ آیا ہے تو یہ ساری کی ساری معجزات کرامات کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ کیمرے کے سامنے کیوں نہیں یہ معجزات دکھاتے، کرامات دکھاتے کہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے نا قبر سے نکل کر مصافحہ کرے، یا اللہ کا ولی قبر سے نکل کر لوگوں کو گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ دے؟ اتنی بڑی سرور کائنات، اتنے بڑی کائنات کے مالک جو اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بھی عزت بخشی اور آخرت میں ان کا اعلیٰ مقام ہے، وہ بھی کبھی اپنے روضہ مبارک سے باہر آئے ہیں؟ کبھی کسی سے مصافحہ کی ہے؟ اور بھائی آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان مرتا نہیں ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے، میرے جیسے گنہگار نے بھی، آپ نے بھی، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے یہاں سے منتقل ہونا ہے۔ قبر ایک آخری مقام ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ جسم کا تعلق مٹی تک تھا، ختم، فنش، لیکن جو روح کا تعلق ہے وہ عالم برزخ میں جائیں گی، اور وہاں پر وہ زندہ ہیں اور وہ قیامت کے دن کا ویٹ کر رہی ہیں۔ آسان سی بات،
جو ہر مسلمان کا عقیدہ اس کے اوپر ہے. آپ وہ شک و شبہ والی بات ہی کیوں کرتے ہیں جس کے اوپر نہ عقل اجازت دیتی ہے، نہ ذہن اجازت دیتا ہے، نہ دل مانتا ہے، اور نہ ہی عام بندہ جو ہے نا اس کے اوپر آپ لوگوں کی آہو بھگت کو بس آمین یا واہ واہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے پڑھا لکھا طبقہ جو عقل اور فہرست رکھتا ہے وہ بندہ جو ہے نا اس بات پر کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کرے گا جو آپ یہاں پر انتشار اور غلط بات پھیلا رہے ہیں دین کے اندر. جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی، آپ لوگوں نے خوب اس چیز کو انجوائے کیا ہوگا اور بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں، میرے بھی اور آپ لوگوں کے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور کافی ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ کام کی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے میٹ اپ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اب ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جاتے جاتے میرا جو چینل ہے خرم ٹیک 2.0 اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک ملتی رہیں. آج کے لیے اتنا کافی، دیں اپنے ہوسٹ خرم راؤ کو اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.